بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اس میں جتنے بھی دروس تھے اس کو جو ہے شروع میں پہلے درس میں اس کو 1 بائی 1 پورا آپ کو جو ہے میں خلاصہ کر دیا ہوں، ٹھیک؟ جتنے بھی دروس ہیں ایک کے بعد ایک پورا جو ہے خلاصہ کر دیا ہوں، ٹھیک؟ اعتقادی مباحث کی اہمیت، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں میں آپ کو اس سے پہلے جب دروس ہوئے میں اس میں آپ کو بتایا کہ اس میں اعتقادی حوالے سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی وہ ابھی لکھے جانے میں کوئی ابھی اتنی بہترین پرفیکٹ ٹائپ کی ابھی تک نہیں لکھی گئی، ابھی لکھے جا رہی اور لکھے جانے میں ہی ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہتر بھی لکھی جائیں گی۔ بہرحال جیسا کہ پہلے تو بالکل ہی اعتقادی کتابیں نہیں تھیں، ان کی بنسبت ابھی کچھ تو کتابیں لکھی گئی یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں اعتقادی مباحث کی اہمیت، یہاں پہ اب یہ جو لکھے ہیں ہمارے کتاب جو ہے علی افضل قائمی کوئی ایرانی ہے، اس کا مبین حیدر رضوی جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیونکہ ایک تو ایک کتاب جو ہے وہ بھی ٹرانسلیشن ہوئی نا، ترجمہ تو اتنا یعنی عبارت اتنی جو ہے وہ دل کو لگے سے نہیں ہے، عبارت اتنی جو ہے نا وہ پرفیکٹ جو ہے نا مطلب سمجھانے کی نہیں ہے۔ ابھی اس میں پڑھتے ہوئے بتاتا ہوں آپ کو کس چیز کا کیا ٹرانسلیشن کیے تھے، لیکن بہرحال جیسا پہلے بالکل اعتقادی کتابیں نہیں لکھی جا رہی تھی اسی بنے تو کچھ تو لکھی گئی۔ اس میں پہلا دیکھیں اعتقادی مباحث کی اہمیت، ہر علم کی اہمیت اور قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے موضوع پر ہوتا ہے، اور تمام علوم کے درمیان علم عقائد کا موضوع سب سے بہتر اور پیش قیمت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں آپ کون سی بھی کسی بھی چیز پہ پڑھ رہے ہیں وہ ٹاپک مہم رہتی، اصلاً جو ہے آپ کلاس کو جا رہے ہیں تو بولتے ہیں بھائی آپ کون سی والی کلاس کو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلاس کی ٹاپک مہم رہتی۔ اسی طریقے سے بھائی درس پڑھ رہے کس کا، عقائد کو درس پڑھ رہے، اصول عقائد، تو ٹاپک کی اہمیت رہتی ہے، بتا رہے، ٹھیک ہے؟ سادے لفظوں میں اس کے نیچے آئے آپ لوگوں کو ان لفظوں کا اس میں معنی نہیں معلوم ہے تو بتائیں، اسی میں حل کر دیتا ہوں، اور یہ کلپ آپ کو ہمیشہ رہتی، ایگزام سے پہلے بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے جملہ مادی و معنی افکار و افعال کی بنیاد دراصل اس کے عقائد ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ صحیح اور سالم، قوی اور بے عیب ہے تو اس کے اعمال و افکار و مختلف مسائل سبھی صحیح اور شائستہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ شائستہ آگے دیکھو کیا بتانا چاہ رہے ہیں معلوم کہ آدمی جو کچھ کرتا وہ اس کے اعتقاد پہ جو ہے ڈیپینڈ رہتا، جیسے اس کے اعتقاد رہتے اسی حساب سے وہ کام کرتا، سادی زبان میں یہ اتنا چاہیے کچھ بھی نہیں۔ اسی بنیاد پر فروع دین جو کہ اسلام کے عملی احکام ہے کی جانب ہر انسانی کمی و کیفی توجہ اس بات پر موقف ہوتی ہے کہ اصول دین کے سلسلے میں اس کا عقیدہ کس معیار پر کھرا اترتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو ہے کیا کرتے ہیں معلوم، ہر اعتقاد کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا کہ ارے انہوں جو ہے نا کون سے اعتقاد کے لوگ ہیں، مطلب بریلویاں ہیں، اہل حدیث ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، امامیہ ہے، کون ہے، ٹھیک ہے؟ عمل کرنے والوں کا اعتقاد دیکھا جاتا، کیوں؟ کیونکہ عمل کا معیار اعتقاد پہ ہے، جو کیا یہ سادے لفظوں میں بات یہ ہوئی کہ فروع دین مطلب حج، نماز، روزہ، جہاد، یہ سب فروع دین ہے کہ نہیں؟ تو عمل کے لیے دیکھا جاتا ہے ان کا ایمان کیا ہے۔ دوسرے ایک اعتقادی مسائل میں خدا شناسی مطلب معرفت خدا کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ ایک موحد مطلب خائم نور کے لوہا مولا کے لوہا جی، موحد مطلب خدا کو ایک ماننے والا، واحد سے جو لفظ آپ کو اس میں نئے لگ رہے ہیں اس کو انڈر لائن کر دو، ہے کہ نہیں؟ آپ اس کا میننگ بول پوچھو میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تمام عقائد اور دنیا پر جو ٹیچر لیٹ سے ان کی سلامتی کے لیے ایک بلندر صلوات۔ دوسرے ایک اعتقادی مسائل میں خدا شناسی کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ خدا موحد انسان کے تمام عقائد اور دنیا پر طرز نگاہ کی اصل بنیاد و نقطۂ مرکزی اس کی خدا شناسی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی قادیانی چلے تو ٹھیک ہے، بلوچ سے خیر مسلمان بھی رہے، تو کوئی بھی آدمی رہے یہ کیا مانتا اور کیا نہیں مانتا، میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا کہ خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، سمجھے کیا؟ یہاں یہ بتا دیں اصل چیز جو ہے نا خدا شناسی ہے، اصل یہ اس کے پاس کوئی خدا کا تصور ہے یا نہیں ہے اس کو پہلے رکھا جاتا، ٹھیک ہے؟ سادے لفظوں میں رکھ دیں، ٹھیک ہے؟
اب یہاں پہ چھٹے امام کا ایک قول لایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو یعلم الناس ما بفضل معرفت اللہ ما مدوا عیونہم الی ما متع به الاعداء من زہرۃ الحیات الدنیا و نعیمها وکان دنیاہم اقل عندهم مما یتقونه بارجلہم. اس حدیث کا مطلب کیا ہے معلوم؟ اسے نیچے ٹرانسلیشن دیا. مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ دینداری کی قیمت سمجھ لے تو دنیا میں جو کچھ ہے نا اس کو کسی کو اہمیت نہیں دے گا, ہے کہ نہیں؟ یتعون بارجلہم, جو کچھ دنیا میں ان سب کو اپنے پیروں کے نیچے سمجھے گا. یتعون بارجلہم, ٹھیک ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدمی دین شناسی کی اہمیت کو سمجھ گیا تو دنیا میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا, پہلے دین کو ایکسپیکٹ دیتا. یہ بتانا چاہتا, ٹھیک ہے, ہو گیا, پڑھنا پڑے گا. اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد اصول عقائد کی بحث, خاص طور پر توحید الہی کی اہمیت بالکل روشن اور واضح ہو جاتی ہے. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ روشن ہوئی. بولتے رہے یہاں پہ جو اس کے بعد روشن ہو جاتی ہے بول کے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے کہ توحید کی بحث شروع کی جائے, بہتر یہ ہوگا کہ دین پر اعتقاد رکھنے کے جو فوائد و نتائج ہیں ان کو بیان کر دیا جائے, ٹھیک ہے. اور انہیں بتا دیے کہ جو کچھ آپ اعمال کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ ہے آپ کے کیا ماننے پر, اور کیا ماننے میں سب سے پہلے جو چیز کی اہمیت ہے وہ خدا شناسی ہے. یہ اصل نہیں خدا کوئی مانتا یا نہیں, بالکل جو ہے وہ کمیونسٹ ہے, بالکل خدا کو ہی نہیں مانتا. خدا کو مانتا یا نہیں مانتا سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر خدا شناسی کی کسی کو لذت معلوم ہو جائے تو وہ دوسری چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا, یہ بول کے بتائیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہمارے کیا بولتے ہیں اپنے ایک مشہور اپنے یہ کیا نام اپنی فلم سازوں میں مشہور آدمی دیکھیے, جاوید اختر, کیونکہ کمیونسٹ ہے, وہ کسی خدا کو نہیں مانتے, کسی دھرم کو نہیں مانتے. اس پہ وہ میڈیا پہ آ کے وہ ایک بات رکھ رہے تھے کہ اصلاً تم لوگ یہ بولتے کہ خدا ہے, تو بولے بھائی تم لوگ یہ بولتے کہ خدا ہے, میں بولتا ہوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دنیا میں اتنے مجبور لوگ ہیں, اتنے تنگدست لوگ ہیں, ہے کہ نہیں. کوئی آدمی بولتا میں کوئی ہیلپ کرے, تو بولتے تم لوگ کیسے خدا کو مانتے ہیں کہ وہ کسی آگے ہیلپ ہی نہیں کرتا, سمجھو. جاوید اختر صاحب جو ایک جگہ وہاں پہ وہ اشکال چھڑے ہوں کہ تم لوگ جو ہے کیسا بولتے ہیں خدا ہے بول کے, جبکہ بھائی خدا نے ہم سب کو جو ہے وہ پیدا کیا, ٹھیک ہے. تو ہم سب کو پیدا کر کے سب مشکلات میں چھوڑ دیا. تو انہوں نے سوال یہ کر رہے کہ بھائی آپ بولتے ہیں کہ خدا ہے اور دنیا میں بہت سارے لوگ مشکلات میں ہیں, اس کا مطلب خدا تم لوگ پیدا کر کے مشکلات میں چھوڑ دیا جاؤ بول کے, ہے نا. تو بولے نہیں ایسا ہے ہی نہیں, اس کا مطلب کوئی بھگوان ہے ہی نہیں, بتا نہ کوئی بھگوان ہے نہ خدا, کچھ بھی نہیں بول کے. کیا تم وہ جو ہے کمیونسٹ فکر کے لوگ ہیں, جو کیا وہ ان کا اشکال تھا, ہے کہ واقعیت یہ ہے کہ خدا سب کو رزق و روزی کے ساتھ پیدا کیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو زیادہ خدا رزق دیا وہ دوسروں کی ذمہ داری دے کے دیا, لیکن لوگ کیا ہے جن کے پاس زیادہ آیا تھا وہ رکا کے رکھ لیتے. اس لیے پرندے اور کبھی چرندے کبھی آپ بھوکے مرتے نہیں دکھیں گے, انسان لوگ بھوکے مرتے دکھیں گے, ہے کہ ان کا اشکال تھا. تو عربیہ میں آگے دیکھیں, دینی عقائد کے آثار. اگر کوئی آدمی دین کو مانتا تو اس میں کیا فرق رہتا, دیکھیں یہاں پہ بتا رہے کہ دین زندگی کو وزنی بناتا ہے. اب آگے اس میں کیا بول رہے بولے, میں اوپر کے جملے میں آپ کو بتایا تو کیا بتانا چاہ رہے. مطلب کیا ہے معلوم, ایک آدمی جو دیندار نہیں ہے, ایک آدمی جو دیندار ہے. جو آدمی دیندار رہتا اس کی اہمیت رہتی, وہ آدمی کا اعتبار رہتا. دیندار لوگ پہ دنیا بھروسہ کرتی, اس کی اہمیت رہتی, ہے کہ دیندار لوگوں کو لوگ معتبر نگاہوں سے دیکھتے, ہے کہ نہیں. دوسرے لوگ جیسا جو بنے وہ کر لیتے نا, اس نگاہ سے لے سکتے. ایک دین کا فائدہ یہ ہے. دوسرا, دین حیرت و استجاب کو دور کرتا ہے. سمجھے کیا, جو لوگ بے دین لوگ رہتے ہیں, سمجھے کیا بات کر رہے گا اپنے سے پڑھ رہے گا ہاں, اس میں دیکھیں یہ اس کا مطلب دیکھیں کیا ہے. دین حیرت اور استجاب کو دور کرتا ہے. حیرت مطلب حیرانی, استجاب مطلب تعجب ہے, تعجب سے, ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی دین مانتا تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جو دیندار نہیں رہتے وہ باتوں کی ہوا پہ چل جاتے, جو افواہیں ہوتے ہیں نا وہ چل جاتے. دیندار لوگ افواہوں کے باوجود بھی تھوڑا رکے رہتے. دیندار ہونے اور غیر دیندار میں یہ فرق رہتا. بعض لوگ جو دیندار رہتے ہیں نا وہ افواہوں پہ چلے نہیں جاتے. بات کو سننے کے بعد میں بہت زیادہ آدمی جب بول رہا ہے تو سن کے تھوڑا رکتے, ارے معلوم ہے ریالٹی کتنی ہے,
خالی بولی ہوئی بات پہ بہکنے جاتے. یہ دینداری کا ایک فائدہ ہے. اوکے, اس میں یہاں پہ ایک قول بھی بہت اچھا لایا گیا کہ رحم اللہ امرأن علم من آئین و فی آئین و الی آئین. ارے بھائی کلاس کے بیچ میں نہیں رہنا ہے. ٹھیک, دے 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 چائے ٹھنڈی ہو تو فائدہ ہے. ٹھیک ہے, رحم اللہ عمران, خدا رحم کرے ایک ایسے آدمی کو, علم من عین, جو جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں, وفی عین, اور ابھی میں کہاں پر ہوں, و الی عین, اور میں کہاں پر جانے والا ہوں. یہ حضرت علی کا ارشاد ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فائدہ دینداری کا دیکھیں, انسان ذاتی طور پر ترقی اور کمال کا تشنا اور اس کا فدائی ہوتا ہے, اور صرف دین وہ شے ہے جو انسان کو حقیقی کمال کی جانب ہدایت کر سکتا ہے. توجہ کیا بات پہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہت کچھ بڑی بڑے مقامات پہ پہنچے ہوئے لوگ اپنے دھرم گروہوں کو خاص طور پر ایکسپیکٹ دیتے. توجہ کیا, بڑے بڑے بزنس مین ہوئے یا سائنس وغیرہ کسی بھی چیز پہ اچھا خاصا کام کرے ہوئے لوگ, وہ اپنے دھرم کے لوگوں کو خاص طور پہ اہمیت دیتے. توجہ کیا, اگر خالی غریبوں پہ اگر جو ہے دھرم رکا ہوا رہتا نا, تو نہ بڑے مسجدیں ملتے تھے نہ بڑے مندریں ملتے تھے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے جو زیادہ پیسے والے رہتے ان کا دھرم سے بہت گہرا کنیکشن رہتا, وہ ایک حوصلہ لیتے وہ لوگ. توجہ کیا, تو دین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جو لوگ ایک مقام تک پہنچے ہوئے وہ بھی دینداری تک آنا چاہتے. توجہ کیا, اور جو لوگ دیندار رہتے وہ لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایک کمال تک پہنچانے کے لیے لگے ہوئے رہتے. توجہ کیا, دیر سے آنے والوں کے لیے ایک بار دیگر سلوات. بھائی کلاس ٹھنڈی نہیں ہوتی, چائے ٹھنڈی ہوتی ہے. موبائل خالی چاہیے. یہ بتائیں میرا ٹائم کتنا بچا؟ 23 ہو گیا. نہیں بھائی نہیں باٹے نہیں کوئی باٹے. ٹھیک ہے, ٹائم کم ہے, آدھا گھنٹہ ہے خالی, اس کو دیکھ لیں جلدی میں. ٹھیک ہے, آپ لوگ پیتے رہے, میں بتا دیا. ٹھیک ہے, انسان دینداری کے طریقے سے جو کمالات تک پہنچتا نا, وہ کسی اور طریقے سے نہیں پہنچتا. توجہ کیا, شارٹ کٹ میں بتا دیا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, 3 ہو گئے. چوتھا دیکھیں, فکری سکون صرف آغوش دین میں ہے. دین دھرم کے ماننے والے لوگ جو ہے وہ ہیبتی, جلد بازی میں کچھ بول دینے والے, جلد بازی میں کچھ کر دینے والے لوگ نہیں رہتے. دیندار لوگ جو ہے نا تھوڑے متحمل لوگ رہتے. توجہ کیا, یہ اس کا مطلب ہے. فکری سکون صرف آغوش دین میں ہے. دیندار لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے مطمئن رہتے, جلدی گھبراتے, جلدی جو ہے مشکلات میں جلدی جو ہے وہ گھبراتے نہیں. ٹھیک ہے, یا دوسرے معنی ہے کہ ہیبت ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اوکے, اس میں آ جائے 5واں دیکھیں, کوشش اور امید صرف دامن دین میں ہے. ٹھیک ہے, اس میں آگے آپ کو اسی کی ڈیٹیل دے رہے ہیں. شارٹ کٹ میں یہ کہ جو آدمی دیندار رہتا وہ نا امید نہیں رہتا. بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ ارے جو ہے وہ مثلاً جو ہے میرے لوگوں پہ ظلم ہو گیا, تو جو ان پر ظلم کرتا نا وہ دشمن پہ اس سے زیادہ ظلم کر دیتے, اس سے زیادہ زیادتی کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو کچھ بھی کسی چیز پہ ایمان نہیں رہتا. سمجھے کیا, جو لوگ جو ہے بے دین رہتے نا, مثلا کوئی آدمی کسی چیز کو جو ہے چاہ رہا تھا, نہیں ملی تو خودکشی کر لیتا. کیوں؟ امید نہیں ہے اس کے اندر. سمجھے کیا, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کھیتا, اس بار جو ہے نا کھیت کو جو ہے اناج نہیں ہوگا تو نا امیدی میں آ کے کیا کرتے معلوم کہ کسان خودکشی کر لیتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنے زیادہ دیندار نہیں رہتے, ان کے اندر امید جاگی بھی نہیں رہتی. سمجھے کیا, تو دین جن کے اندر رہتا ان کے اندر ایک امید جاگی ہوئی رہتی. چلے اس سے آگے جو ہے دیکھ لیں, یہ مشہور قول بھی ہے کہ المومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. مومن جو ہے وہ ایک مضبوط پہاڑ کے مانند ہے, چلنے والے ہوائیاں کبھی پہاڑ کو ہلا نہیں سکتے. یہ حدیث سے.
ٹھیک نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. مومن دین کے فائدے کے بارے میں حضرت علی کے چند اقوال. حضرت علی یہاں پہ بہت سارے ارشادات جو ہے نا نقل فرمائے. ادھر فرسٹ پیج پہ آ جائیں. اس کا سوال میں اگر میں کوشچن بنایا ہے نا لکھ لیں تو لکھ لیں, جو کوشچن بن رہا ہوں وہ ایگزام میں وہی دوں گا. دیکھیں اس کا سوال میں کیسا بناؤں گا معلوم, علم عقائد. تو میں سوال یہ بناتا ہوں کہ اعتقاد کی اہمیت بتائیے, سادہ سے اعتقاد کی اہمیت پہ روشنی ڈالو, ایسا سوال دوں گا. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ پیج کا سوال ہو گیا. دوسری جو ٹاپک ہے نا دینی عقیدے کے آثار, یہاں پہ جو ہے دین عقیدے کے آثار جو تھے نا, اس کا میں سوال ایسا دے سکتا ہوں کہ دیندار اور بے دین میں کیا فرق رہتا, کوئی 3 فرق بتائیں. دیندار اور بے دین میں فرق کیا رہتا, کوئی 3 جو ہے نا فرق بتائیں. یہاں پہ 5 بتائیں. ٹھیک ہے, اس میں کتاب میں جو ہے وہ لکھو چلتا, اپنے سے بھی لکھے تو بھی آدھے نمبر تو دیتا. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد اللہ تیسرا دیکھیں, دیندار اور بے دین میں کیا فرق رہتا, کوئی 3 چیزیں بتائیں. دین کے فوائد کے بارے میں حضرت علی کی چند اقوال. یہ حضرت علی کے ارشاد دیکھیں, بہت اچھے, اس کو پڑھنے لگے تو ٹائم لگ جاتا ہے, یہ خود سے دیکھ لیں آپ. الدین اخوا اماد, دین جو ہے وہ مضبوط ستون ہے. سیانت المرء علی قدر دیانتی, آدمی اتنا ہی بچ کے رہ سکتا کہ جتنا جو ہے وہ ہوشیار ہے. خالی ہوشیار آدمی جو ہے مشکلات سے بچ کے رہتا. یہ حضرت علی ارشاد ہے. اجعل دینک کہفک, اپنے دین کو اپنی پناہ گاہ قرار دو. کہف بولتے ہیں غار کو, مطلب ہے کہ اپنے دین کو اپنا جو ہے نا محفظہ قرار دو. آپ دین میں رہے تو محفوظ رہتے, یہ مطلب. الدین یصد عن المحارم, کسی وقت دین ہے مطلب وہ حرام کاموں سے بچتا. اگر کوئی آدمی حرام کام کر لیا ایسا مطلب وہ دیندار نہیں. یہ حضرت علی ارشادات ہے. سبب الورع صحت الدین, کوئی آدمی پرہیزگار ہے ایسا مطلب ہے کہ اس کا دین اچھا ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے پرہیزگار رہتے, اس کے بعد ان کے اندر دین نہیں رہتا, مروت نہیں رہتی. تو کیا مطلب, اس کا مطلب کیا ہے معلوم, ان لوگوں کے اندر خالی خشک پنا ہے, دینداری نہیں ہے. توجہ کیا, بہت سارے لوگ بہت زیادہ مذہبی دکھاتے ہیں, ایک دم کنٹالے ہوئے رہتے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں لوگ بہت دھرم والے ہیں, بات دس لیتے کہ وہ خوش مزاج آدمی, دل تنگ آدمی. توجہ کیا, یسیر الدین خیر من کثیر دنیا, 7 جو ہے, تھوڑا دین بہت زیادہ دنیا سے بہتر ہے. توجہ کیا, ایک یہ اڈانی امبانی وغیرہ ہے, وہ لوگ ایک اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو اس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو نہ بلایا. تو اس میں جو ہے وہ ہیرو لوگ بھی بڑے بڑے آئے تھے. کیا ہے معلوم, وہ ایک ہیرو وہاں پہ جو ہے نا وہ چائے بانٹنے کھڑا ہوا ہے, ایک ہیرو استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے. سو ایسی کھڑے, اس میں بابا رام دیو ہے, جانتے نا آپ لوگ, جو پتنجلی جو بابا رام دیو. کیا ہے معلوم, سیدھا آدمی آیا, آگے والے سیدھا گئے, وہ اپنا ملے, وہ کسی نوکری وہ چاہے کچھ بھی ہے, سیدھا غرور سے آئے, ملے, سیدھا چلے گئے. کیوں, کیونکہ وہ کچھ بھی رہے, دوسرے لوگ خالی دنیا دار شمار ہوتے, کتنے بھی کروڑوں ان کے پاس. وہ بابا رام دیو کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا, لیکن دھرم کا آدمی ہو, کسی سلطان ہے. سمجھے گیا, دھرم کا اثر کیا رہتا ہے. ہو گیا, من رزق الدین فقد رزق خیر دنیا والآخرہ, کسی اور دین مل گیا تو دنیا آخرت اس کو مل گئی. کیونکہ دین کی طرف آنے کا مطلب خالی مثلا فقاٹ ہو جانا نہیں رہتا, دین خود دنیا داری کا ایک سسٹم سکھاتا. ٹھیک ہے, ہو گیا. الدین و نور, دین جو ہے وہ نور ہے. نعم القرین الدین, سب سے بہترین ساتھی دین ہے. آپ اکیلے رہو لیکن دیندار رہو, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک سوال پڑھ دیں. اس کا سوال ایسا آئے گا کہ دین کے بارے میں حضرت علی کے کسی 2 ارشاد کا مطلب بتاؤ. ہاں مطلب بتاؤ, وہ حدیث کا مطلب کیا ہے بتانا. یہ 2 میں سے 2 حدیث گنا کے اس کا مطلب گنانا. دین کے بارے میں حضرت علی کے ارشاد میں سے 2 کا مطلب بتاؤ. 2 لکھ کے اس کا مطلب کیا بتانا. ٹھیک ہے, اس کے بعد والے ٹاپک دیکھنا, دین معاشرتی عدالت کی حفاظت. ٹھیک ہے, نہیں نیکسٹ ٹاپک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ارشادات اور وغیرہ لائے اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیں. بے شمار مسلمان دین کے والا مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکتے, یہ ٹاپک پڑھنے کی. لیکن گزشتہ بحثوں میں دین پر اتحاد رکھنے کے جو نتائج و فوائد بیان کیے گئے, ان کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین زندگی کو قیمتی اور بھاری بھرکم بناتا
انسان کو حیرانی اور سرگرمی سے نکالتا، نیز انسان کے لیے کمال و سعادت کا باعث ہوتا۔ اگر دین سکون خلق و ثواب اور قوم و ملت کا عدل و انصاف کے پھیلنے کا باعث ہوتا تو مسلمانوں کی اکثریت مقامات کو کیوں نہ پا سکی؟ اس سوال کا جواب حضرت مومن کے ارشاد میں ہے کہ اوکے اس میں ارشاد کے نیچے ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ معرفت و عمل کے بغیر صرف زبانی ایمان کا کوئی فائدہ اثر و فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک دم لاسٹ پیراگراف آ جائے، بالکل نیچے ایک دم لاسٹ پیراگراف۔ امام جعفر صادق کے اس نورانی قول کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کے اثر و فوائد اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ایمان دل کے تہوں میں اتر جائے اور دل کے توسط سے اعضاء و جواری کے ذریعے عمل ظہور پذیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی دیندار لوگ ہیں لیکن جتنی بدبخت زندگی ہمارے مولویوں کی ملتی کسی کی نہیں ملتی ہے کہ نہیں؟ بولتے ہیں بھائی دین بولتے ہیں آپ لیکن سب سے زیادہ ادھر کا پرابلم کہیں کو ہے کہ نہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب وجہ یہ ہے کہ دین خالی پڑھنے کی حد تک رہ گیا، عمل میں نہیں لائے، ہے کہ نہیں؟ خالی گولی خرید کے رکھ لیا تو خواہش نہیں، تو بخار کہاں سے ختم ہوگا؟ سمجھے کیا؟ ہمارے کوکب فاطمہ کے لیے خصوصی سلوات پڑھ دیں۔ اس میں ہو گیا، دیکھیں یہ پورے پیج کا جو خلاصہ شارٹ کٹ میں یہیں پہ توجہ کیا، یہ اتنی سی بات میں تھا کہ پہلے اوپر سوال کیے کہ کیوں بہت سارے لوگ جو ہے دیندار رہتے لیکن ان کے اندر کامیابی نظر نہیں آتی۔ تو بات دراصل یہ رہتی ہے کہ دینداری خالی زبان تک رہ جاتی، وہ پریکٹیکل لیول پہ عمل میں رہتی ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں اس کا سوال ایسا بنتا ہے کہ کیوں بہت سارے دیندار ناکام رہتے ہیں؟ کیوں بہت سارے دیندار ناکام رہ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے بھائی ٹائم کتنا ہو؟ 4:30 نہیں پتا اور کوئی بتا؟ ہاں وہی بھائی، یہ میں اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ کتاب خالی آگے بڑھ کچھ کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب اگر حل نہیں ہے تو آگے بڑھ کرتے کیا ہے؟ اگر وہ مطلب حل نہیں ہے تو آگے بڑھ کے کرتے کیا؟ کچھ کوئی چیزیں سرٹیفکیٹ لینے والی چیزیں تھوڑی ہے، یہ مطلب حل ہونا ضروری ہے سر۔ سمجھے کیا؟ اوکے آج سیکنڈ لینا دوسرا، یہ پورا آپ لوگ پڑھ چکے سو ہے کہ نہیں؟ میں خالی ایک بار دوہرا رہا ہوں حل ہونے کے لیے۔ اس میں جو مشکل الفاظ دکھ رہے ہیں آپ کو انڈر لائن کرو، بتاؤ میں بتا دوں کیا اس کا میننگ ہے۔ شکریہ فاطمہ، آ جائے دوسرا سبق توحید فطری۔ ٹھیک ہے، اچھا توحید فطری یہ اس کی ٹاپک ہے۔ اس میں دیکھیں یہاں پر 1 اور 2 ڈال کے یہاں پر 2 چیزوں کو بتائے، مادی خواہشات اور معنوی خواہشات۔ سمجھا؟ یہ دونوں میں جو ہے مادی خواہشات مطلب ظاہری چیزیں، میرے کو گھر پسند، میرے کو گاڑی پسند، میرے کو بنگلہ پسند، میرے کو جو ہے بریانی پسند ہے، یہ مادی چیزیں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، معنوی چیزیں کیا ہے معلوم کہ جو ہے مثلا ہے کہ بھائی میرے کو جو ہے نا پڑھنا بھی پسند ہے کہ نہیں، ارے میرے کو جو ہے نا وہ کچھ پینٹنگ اتارنا پسند ہے کہ نہیں، میرے کو دوستوں سے جا کے ملنا پسند، یعنی وہ خواہشات ہے لیکن وہ معنوی ہے، مادی نہیں ہے کہ نہیں۔ میں سفر پہ جانا پسند کرتا ہوں، ہے کہ نہیں، جو چیزیں مادی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ دوسروں کے اوپر مثلا خود سے زیادہ دوسروں پہ خرچ کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بعض وہ خواہشات ہے لیکن معنوی ہے۔ سمجھے گا؟ یہ مادی خواہشات، معنوی خواہشات۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی رہتا میں اچھا پہنوں، میں اچھا پھروں، میں اچھا کھاؤں، وہی پسند کرتا ہوں، مادی خواہشات ہے۔ ایک بار نہیں بھائی میں جو ہے نا دوسروں کو کچھ کرنا پسند کرتا ہوں، وہ معنوی خواہشات۔ سمجھے گیا؟ یہاں پہ دونوں کو بتائے، فطرت یا معنوی خواہشات۔ ٹھیک ہے، معنوی خواہشات یا فطرت کسے کہتے ہیں؟ جس کو انسان خود بخود پا لیتا ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فطرت معرفت و شناخت کے سرچشموں میں سے ایک سرچشمہ ہے، کبھی اس سرچشمے شناخت کو خلق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقل جو کہ تفکر اور ادراک نظری کا مرکز ہے، اس سے بہت جدا ہے۔ یہ سب کے سب انسانی روح کے ایک ہی درخت کے پھل اور اس کی شاخیں ہیں۔ یہ معنوی معرفت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ میں اس سے پہلے شاید کبھی ہوئی تو میں آپ کو بتایا تھا، فرق رہتا فکر میں ہے کہ نہیں، فکر میں، عقل میں، معرفت میں، ان سب میں فرق رہتا ہے، سب معنوی چیزیں ہے کہ نہیں۔ فکر، عقل، سمجھ، معرفت اور قلب یہ سب معنوی چیزیں ہیں، ہے کہ نہیں۔ ٹھیک، اس کو آپ ڈیٹیل میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ معنوی چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ بھی گنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
کسی 5 مانوی چیز کے نام گنو. کسی 5 مانوی چیز کے نام گنو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. البتہ کبھی کبھی سیاہ پردے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور یہ فطرت آشکار نہیں ہو پاتی. انبیاء کی بعثت نیز اماموں کا سلسلہ انہی پردوں کو ہٹانے اور فطرت الہی کے رشد کے لیے تھا. انسان فطرت توحید کے ساتھ دنیا میں آیا. اپنے اندر بہت کچھ فطری چیزیں مانوی چیزیں رہتی, لیکن ہم لوگ اس کو جو ہے کام میں نہیں لاتے. سمجھ گیا. اب اپنی فطرت پہ جو ہے پردہ ڈال دیتے. ایک صحیح فطرت جو ہمارے اندر رہتی ہے اس کے اوپر اپن لوگ جو ہے اس کو ڈھانپ دیتے, اس کے اوپر پردے ڈال دیتے, اس پہ اندھیرا ڈال دیتے. یہ مطلب بتا دیں. ٹھیک ہے. اوکے چلیں. قرآن کی ایک آیت پروف کے طور پہ لائے, اس کی نیکسٹ ٹاپک میں آئے فطرت روایات کی روشنی میں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ جو عربی میں خالی روایتیں دکھ رہی نا, میں وہی روایتیں پڑھتے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھو کل مولود, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں. ہاں ٹھیک. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, یہ ایک رسول پاک ارشاد ہے کہ ہر آدمی جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. جو بچہ پیدا ہوتا اس کے اندر خود بخود اسلام پایا جاتا. حتی یکون ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ, یہاں تک کہ اس کے ماں باپ جو ہے اسے یا یہودی بنا لیتے یا نصرانی بنا لیتے. توجہ کیا, کوئی بھی جو ہے نا وہ ہندو یا مسیحی یا کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا, سب اسلام کی فطرت لے کے پیدا ہوتے. یہ ہو کہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے بتایا جاتا تم مندر جاؤ, کلیسا جاؤ, گرجا گھر جاؤ, مسجد جاؤ, ہے کہ نہیں. تو واللہ فطرتاً آدمی جو ہے وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا. یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نہیں. یہ میں سوال دے سکتا ہوں کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا, ایسا کیا مطلب؟ ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا, اس کا کیا مطلب؟ ہاں اپنے سے لکھنا, ابھی جو اپنے سے بھی لکھنا یا جو بھی مطلب تو بتا دیں. ہاں اس کا کیا مطلب؟ تو آپ آگے لکھنا کہ پیدا تو مسلمان ہوتا لیکن ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے. ٹھیک. دیکھیں ہمیں دوسرا جو ہے زرارہ چھٹے امام سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ فطرت اللہ الذی فطرنا فطرهم جميعا علی التوحید. یہاں پہ آ کے پوچھا کہ جو ہے یہ حضرت زرارہ جو ہے وہ بہت بڑے صحابیوں میں سے ایک ہے. ان کی ڈیٹیل کبھی انشاءاللہ کبھی تگڑے مباحث ہوئے تو رکھتا ہوں. یہ زرارہ کون تھے, ہے کہ نہیں. یہ جو ہے یہ بہت بڑی ہے حقیقت میں اس طرف کے جو ہے ان کے بارے میں کبھی بعد میں رکھیں گے. یہ آ کے سوال کے چھٹے امام سے کہ خدا نے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی فطرت پہ چلایا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب کیا پوچھے تو چھٹے امام فرمایا کہ علی توحید, مطلب یہ کہ خدا نے سب کو توحید کی فطرت پہ پیدا کیا, ہے کہ نہیں. چاہے نہ چاہے سب کے ذہن میں کہ خدا ایک ہی ہے, دو ہے کہ نہیں. وہ پوچھ رہے تھے کئی بتوں کو, لیکن سب کے ذہن میں یہ ہے کہ خدا ایک ہے. اس کے بعد میں یہ آئے, یہ صفحہ نمبر جو ہے 41 پہ یہاں پہ ایک ارشاد ہے ان علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ. یہی والی آیت جو تھی کہ خدا نے اپنی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا, یہ قرآن کی آیت تھی. اس کا مطلب کیا پوچھے تو امام نے فرمایا کہ قال هو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین الہ ہاہنا التوحید. ٹھیک. یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ فطرت کیا ہے, وہ فطرت توحید ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور حضرت علی جو ہے وہ امیر المومنین ہے. ہاں ہونا التوحید, یہ توحید ہے پوری. سمجھیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ فرمایا دیکھو الہ ہا ہونا التوحید, یہ حضرت علی تک لا کے فرمایا یہ بھی جو ہے نا وہ توحید تک شامل ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد میں دیکھیں. ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد والا جو ہے نا دیکھ لیں آپ, اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے یہاں تک. اچھا نہیں, اس میں کوئی سوال نہیں ہے خاص. ٹھیک ہے. اس میں اردو میں جو لکھا وہ آپ دیکھ لے سکتے بعد میں. نیکسٹ ٹاپک پہ ہے مذہبی فطرت اور دانشوروں کے نظریات. یہ بھی چھوڑ دیں, یہ فالتو کے نظریات ہیں. مطلب وہ غیر مسلمانوں کے جو ہے نا مذہب کے بارے میں نظریہ لانے کی کوشش کرے, اس کو تو ایک ریڈ کر لیں, مطلب خاص کچھ بھی اس میں مطلب نہیں ہے. وہ اس کا کچھ مطلب بھی نہیں ہے, سوال بھی نہیں بنتا, وہ ڈیپ میں اس پہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ الگ الگ دانشور لوگ جو ہے نا وہ مذہب کے بارے میں کیا بولتے ہیں, وہ قصے وغیرہ وہ سب لایا اس میں. ٹھیک ہے.
ایک اور ایک چیز جو ہے یہاں پہ لاسٹ ٹاپک میں لائے کہ امیدوں کا ٹوٹنا اور ظہور فطرت. ٹھیک ہے, آدمی جب بہت ساری وقت جب مایوس رہتا نا یا مجبور رہتا نا, اس وقت خدا سے لو لگا دیتا. ٹھیک ہے, تو وہ مجبوریوں میں خدا سے لو لگا لینا وہ خود اس کے توحید کی ایک دلیل ہے. سمجھے کیا؟ یہاں پہ وہ اسی کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد ہے, هو الذی یطلع اللہ الیہ عند الحوائج, خدا وہ ہے کہ جو ضرورتوں کے وقت ہم جس کی طرف جو ہے نا متوجہ ہوتے ہیں, والشدائد مطلب شدید حالات میں. کل مخلوق عند انقطاع رجاء من جمیع من ہوا دونہ, ہے کہ نہیں؟ خدا کے علاوہ دوسروں سے سب سے انسان جو ہے وہ مشکل میں امید توڑ لیتا. وتخطى الاسباب من كل من سواه, خدا کے علاوہ ساروں سے جو ہے نا وہ تخطى مطلب منقطع ہوا تھا, امید توڑ لیتا. یہ ارشاد کو لایا گیا اس میں. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ آخر میں قصہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی آ کے چھٹے امام سے پوچھا, جی ہاں گشتی کا وہاں قصہ لایا گیا کہ وہ بولے جو ہے نا میں خدا کو نہیں مانتا. تو بولے آپ کا کام کیا ہے؟ بولے وہ کشتی. بولے آپ کبھی ایسا ہوا کشتی پہ جو ہے سوار ہوئے؟ ہاں. بولے کبھی ایسا ہوا کہ 20 سمندر میں چلے گئے؟ بولے ہاں. تو بولے اب 20 سمندر میں جانے کے بعد میں 20 دریا میں جانے کے بعد ایک دم کشتی ڈوبنے لگے؟ بولے ہاں ایسا بھی ہوا. تو بولے اس وقت ایک امید جاگی ہوئی تھی کہ میں پھر ہی بچ جا سکتا ہوں؟ بولے ہاں. بولے اسی امید کو خدا کہتے ہیں. تو چھڑے فرمائے بولے اسی امید کو جو ہے خدا بولتے ہیں. بلکہ یہاں پہ پورا وہ لاسٹ تک قول لایا گیا. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا توحید فطری پر ایک دلیل پیش کریں. ایسا ایک سوال بنتا ہے, توحید فطری پر حصہ لکھ دے تو اچھا, لیکن اس کا مطلب بھی ڈالے تو کافی ہے, خالی لفظوں میں سمجھا بھی دیا تو کافی. توحید فطری پر ایک دلیل پیش کریں. ٹھیک, دیکھیں تیسرا سبق, وجود انسان میں خدا کی نشانیاں. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں قرآن کی آیتیں لائی گئی. ٹھیک ہے بھائی, ٹائم کتنا ہو؟ 4:40 یہاں پہ ہے. چلے 15 منٹ ہے بس. ہاں چائے تو پی لیا, اب 15 منٹ ہے. دیکھیں وجود انسان میں خدا کی نشانیاں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. خدا کی نشانی انسان کے اندر کیا ہے؟ یہاں پہ آیت لا دی گئی کہ عنقریب ہم انہیں پوری کائنات میں اور خود انسان کے اس کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے, یہاں تک کہ سچائی اس کو سمجھ میں آ جائے گی, حق اس کو واضح ہو جائے گا. مطلب یہ کہ خدا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک آیت لائے گئی. دوسری دیکھیں, وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون, تمہاری اپنی خلقت میں مطلب انسانی خود کی پیدائش میں, وما یبث من دابۃ, اور خدا نے جو بھی الگ الگ جانوروں کو پیدا کیے ہیں ان سب میں کیا ہے؟ آیات نشانیاں ہیں, لقوم یوقنون, مثلا یقین ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. خود انسان اپنے اندر غور کرے یا خدا جو الگ الگ جانوروں کو پیدا کیا اس پہ اگر غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کسی بغیر خدا کے کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تیسری والی آیت دیکھیں, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. تو خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد کیا ہے تم جو ہے ایک بشر بنے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ, پھر تم جو ہے بشرٌ انسان بنے, تنتشرون مطلب انسان بن کے دنیا بھر میں پھیل گئے, تنتشرون منتشر ہو گئے, پھیل گئے. یہ بھی قرآن کی ایک آیات ہے. ٹھیک ہے, 3 آیت ہے یہاں پہ بتائیں گے جو ہے وجود خدا کے بارے میں ایک آیت پیش کریں. وجود خدا کے بارے میں ایک آیت پیش کریں. آیت بھی لکھنا ہوگا. ہاں آیت پیش کریں, ایک آیت لکھ دیں بس, اونلی ون. ہاں ہاں ایک آیت کوئی پیش کر دیں بس, 3 میں. جی یہ ایسا ہے کہ جو کتاب میں آیا وہی لکھنا بھی ضروری نہیں, باہر سے بھی پرفیکٹ اگر کوئی جواب دے دیے تو ہی برابر ہے. ٹھیک اوکے. اب یہاں پہ دیکھیں انسان کا جسم, یہاں پہ جو ہے چھٹے امام کا پورا ایک ارشاد لایا ہو کہ امام نے جو ہے نا انسان کے جسم کی کیا کیا خاصیت ہے اسے بتائی گئی. خود انسان خود ایک جو ہے نا ایک بڑا عجوبہ ہے. ایک ایرانی جو ہے ایک اچھے رائٹر ہے
دکتور علی شریعتی بول کے، انہوں نے بہت اچھی کتابیں بھی لکھی. وہ دکتور علی شریعتی ایک کتاب لکھے کہ انسان موجود ناشناختے بول کے، سمجھے گا؟ بولے انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو ابھی تک نہیں پہچانا گیا کہ ہے کیا ہے، سمجھے گا؟ انسان موجود ہے ناشناختے بول کے کتاب لکھو کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہے کیا، کر کے آگے آ سکتا نہیں معلوم. انسان کیپیسٹی ابھی کیا کیا ہے نہیں معلوم. سمجھے کیا؟ انسان موجود ناشناختے بول کے جو ہے وہ کتاب لکھے. توجہ کیا؟ تو خود انسان جو ہے نا وہ خود خدا کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ آدمی بہت کچھ پیدا کر سکتا لیکن انسان خود خدا پہ ایک دلیل ہے. توجہ کیا؟ لکھیں کہ کیسے انسان کا جسم خدا پر ثبوت ہے. سوال، کیسے انسان کا جسم خدا کا ثبوت ہے؟ خدا کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ یہ پورے جو آگے جو دلیلیں دے رہے ہیں نا وہ پورے کیا دے رہے ہیں معلوم کہ جو ہے وہ پیروں کے نشان دیکھے تو کہیں گئے یہاں سے پتہ چل گیا، گھڑے کو دیکھے تو پتہ چلا اس کو کوئی بنانے والا تھا، گھر دیکھے تو پتہ چلا اس کا کوئی جو ہے نا معمار ہے. وہ اسی طرح کے پورے پروف میں دے رہے ہیں ہم، ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھے تو پتہ چل گیا وہ یہ دیکھا، اس طرح سے خدا کو پہچانے بول کے بتا رہے ہیں کہ نہیں. اس میں دیکھیں آپ توجہ کریں کہ اس میں پروف کیا دیا جاتا معلوم کہ مخلوقات کو دیکھ کے پتہ چلا کہ خدا ہے، جبکہ بالکل الٹا ہے. مخلوقات ہے اس لیے خدا ہے کا سوال نہیں ہے، خدا ہے اس لیے مخلوقات ہے. توجہ کیا؟ اصلا خدا نہیں ہوتا تو مخلوقات ہی نہیں رہتے تھے. لوگ بولتے نہیں ہم چیزوں کو دیکھیں تو خدا پتہ چلا. بھائی بات بالکل الٹی ہے، وہ نہیں ہے. بات اصلی یہ ہے کہ آپ بالکل الٹا ہے مسئلہ. اصلا خدا ہے بلکہ چیزیں موجود ہے، وہ رہتے نہیں تو یہ سب کہاں سے رہتے. توجہ کیا؟ دیکھ دیا تھا کہ جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ اس کو انسان کو دیکھے تو پتہ چلا خدا ہے. نہیں، وہ بات نہیں ہے. بات یہ کہ انسان موجود ہے اسی لیے کیونکہ خدا ایسا بنانے والا تھا، ولی یہ کسی خلقت ہو نہیں سکتی. توجہ کیا؟ اس کو پروف دیا جاتا دو اصطلاحیں اعتقادی یا فلسفی ہے. وہ بولا جاتا کہ دلیل لمی اور دلیل انی بولتے ہے کہ نہیں. یا خدا سے مخلوقات کا وجود یہ پروف ہے، یا کہ مخلوقات کو دیکھ کے خدا کو پہچانے کا دوسرا پروف. ایک کو بولتے ہیں دلیل انی، ایک کو بولتے ہیں دلیل لمی، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ لمی مطلب لیما، کیوں؟ ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ گھر کس نے بنایا تو بولے معمار نے. معمار کیا ہے؟ انسان. اور انسان کس نے بنایا؟ خدا. ہے کہ نہیں؟ سب توجہ کیا؟ یعنی علت سے جو ہے نا معلول تک پہنچنا. یا نشان تھے، اس کا مطلب یہاں سے کوئی گزرا وہ کون تھا؟ ایک انسان تھا. یعنی دلیلوں سے جو ہے نا اصل تک پہنچنا. دلیل علمی اور دلیل لمی کہا جاتا ہے اس کو. واقعیت یہ ہے کہ بھائی خدا کبھی بھی جو ہے وہ دلیلوں سے ثابت ہونے والی چیز نہیں ہے کہ نہیں. واللہ اتنے مسلمان ہیں، کسی ایک مسلمان کو بتاؤ جو کسی پروف کے جو ہے نا وہ کسی پروف سے جو ہے نا مسلمان بناؤ. توجہ کیا؟ خدا جو ہے وہ ثبوتوں سے ثابت ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک احساس ہے. توجہ کیا؟ ایک وجدان ہے انسان کا، ایک ایمان ہے جو لوگوں میں جو ہے ایجاد ہوا اور خدا کو مان. وجدان مطلب ایمان. انسان کا اندرون کبھی بولتا، آدمی کی کبھی اندر کی آواز بولتے نہیں، جیسا بولتے ہیں نا من کی آواز، من کی بات جو بولتے ہیں نا اپنا وجدان ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ بہت سارے پروف دیے گئے. اس میں دیکھیں جس میں انسان ایک پر اثر عمارت. یہاں پہ انسان کے جسم کیا کیا خاصیتیں ہیں بتائی گئی. اس کو آپ لوگ ڈیٹیل سے دیکھ لیں، ہے کہ نہیں. میں خالی شارٹ کٹ اوپر بتاتا ہوں کہ جس میں انسان کے پراسرار انگ، ٹھیک ہے. یہاں پر انسان کے جسم کی جو ہے نا وہ خاصیتیں بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا دیکھیں اب آدمی کا جو جسم ہے وہ خود کئیوں جو ہے وہ کئی کوالٹیوں کا مالک ہو. ایک جسم آدمی کا بہت کچھ کام کرتا.
خود ایک انسان کے جسم میں کئی چیزیں جو رکھا خدا وہ خود اس کے اوپر ایک ثبوت ہے. اسی میں فکر بھی رکھا, اسی میں قلب بھی رکھا, اسی میں دل بھی رکھا, اسی میں عقل بھی رکھا, جبکہ دل عقل ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹکراؤ کی چیز ہے کہ نہیں. وہ خود وہ جو ہے خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اس میں ڈیٹیل سے وہ بتا رہے, دیکھیں اس کو تفصیل اس کو دیکھیں پورے پیراگراف میں. دوسرے میں مرکز ہضم, انسان کے اندر جو ہاضمہ ہے نا وہ ہاضمہ خود ایک حیرت انگیز چیز ہے. توجہ کیا, ہم لوگ سوچتے ہیں ہم لوگ جو غذا کھاتے ہیں وہ ہضم ہونے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, کچھ بھی تیز چیزیں کھانے لگتے, تیز چیزیں اور پاورفل چیزیں. واقعہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کھاتا اس کے ہاضمے کا سسٹم اس کے خون کی روانگی پہ ڈیپینڈ ہے. اس کے جو خون کی دوران ہوتی ہے نا وہ خون کی دوران ہی کھائے ہوئے چیز کو جو ہے نا وہ ہضم کراتی. وہ خود خدا کی خلقتوں میں سے ایک چیز ہے. توجہ کیا, یہاں پہ جو ہے مرکز ہضم, انسان کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے وہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر وہ ہاضمے کا سسٹم ختم ہوا تو آدمی سے نہیں بچتا. تو خود یہ قوت جاذبہ اور قوت ہاضمہ جو ہے وہ خود خدا کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے. اس کا تیسرا پوائنٹ, نیکسٹ پیج, مرکز گردش خون. یہ پورے جسم میں جو خون دوڑتا نا وہ دل سے سرکولیٹ ہوتا, خالی دل سے پورا ہر جگہ جاتا, اور باریک باریک نسوں تک اس کا سسٹم ہے. اور یہ نسوں کا بتایا جاتا ہے کہ اتنا سسٹم ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ رگوں کا اتنا زیادہ ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کی خالی رگیں انسان کے اندر نکل سکتی, اتنی رگیں ہوتا ہے, اور وہ پوری رگوں کو جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے دل. یہ عجیب ایک جو ہے خدا کی اس پہ خدا کے وجود پہ ایک نشانی ہے. دوسرا مرکز تنفس, یہ دیکھیے آپ, جو رگوں میں خون دوڑ رہا اسی رگوں میں سانسیں بھی جاری, ہوا اور خون ایک ساتھ. توجہ کیا, پوری رگوں میں جو ہے وہ خون بھی دوڑ رہا اور وہیں پہ جو ہے وہ سانسوں کا بھی سسٹم اسی طرح رکھا گیا. ٹھیک ہے, ہوا اور پانی ایک ساتھ رکھے گا. توجہ کیا, یہ جو ہے مرکز تنفس سے بدن. ٹھیک ہے, یہ سانس لینا خون کو جو ہے وہ صاف بھی کرتے رہتا. یہ سانس جو جاری ہے اور سانس جاتی ہے اور خون میں مل کے خون کو جو ہے صاف کر کے جو ہے, یہ بھی خدا کے جو ہے جسمانی عجائبات خدا کے اوپر دلیل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں مرکز مغز و اعصاب. ذہن جو ہے وہ سر سے کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں. عقل جو ہے وہ کنٹرول یہاں سے ہوتی ہے, عقل سے اس کی مرکزیت ہے, یہاں سے وہ کام کرتی. لیکن عقل یہاں پہ بول نہیں سکتے آپ. عقل کا تعلق انسان کے پورے جسم کے ریشے سے. ہم ایسا بغیر دیکھے محسوس کریں سمجھتے ہیں یہاں پہ یہ. توجہ کیا, ابھی ہوا چل رہی ہے, ہم لوگ جو ہے نا سمجھ رہے ہوا ٹھنڈی ہے, نہیں یہاں آ کے لگی نہیں بھائی, ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ عقل کا سسٹم انسان کے پورے جسم کے ساتھ, رگ کے ساتھ. توجہ کیا, یہ خود ادھر کان, آنکھ, ناک, یہ سب مغز کے مواصلاتی مراکز ہے. ٹھیک ہے, سن کے, دیکھ کے یا سون کے ہم سمجھتے ہیں, یہ بھی جو ہے ذہن کے ساتھ اس کا بھی ایک کنیکشن رکھا گیا ہے کہ نہیں. اور بلکہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ٹاپک ہے کہ جو ہے آدمی سن کے سمجھتا یا دیکھ کے زیادہ سمجھتا. کتنے لوگ بولتے دیکھ کے زیادہ, اچھا کتنے لوگ بولتے سن کے زیادہ سمجھتا. اس میں بھی 4 لوگ اٹھا رہے, اس میں بھی 4 لوگ اٹھا رہے. دیکھیں, آنکھیں دھوکہ کھاتی, آنکھوں کا سسٹم اتنا عقل سے زیادہ نہیں. ہم بہت ساری بات آنکھیں کھلے رہتی, توجہ سے کیا دیکھ رہے نہیں معلوم ہوتا, ذہن میں کچھ اور چلتے رہتا. آنکھوں کا سمجھ سے اتنا کنیکشن نہیں ہے, لیکن آپ سو بھی جاؤ کان چلتے رہتے. توجہ کیا, سننے کا کنیکشن 80% زیادہ پاورفل ہے بنسبت دیکھنے کے. توجہ کیا, بہت سارے اندھے لوگ آئے سن کے ان کا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اندھے تھے لیکن جنگ لڑے, ان کے کان بہت روشن تھے, اور خاص طور پہ جن کی آنکھوں کی بینائی چل جاتی ہے ان کا پورا کان میں آ جاتا, اور وہ دیکھنے سے زیادہ سن کے وہ محسوس کر جو ہے نا اندازے لگا لیتے کہاں بھی کیا ہے. یہ ایسا ہوا. دیکھیں, یہ خود یہ انسان کی خلقت خود خدا پر ایک پروف ہے. ایسا جو ہے ایسا اینٹک چیز میں بنا نہیں سکتا. انسان بنا اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے, پھر انسان خدا کا انکار ہی نہیں کر سکتا. خود انسان کا وجود خدا پہ پروف ہے. ٹھیک ہے, تمام اعضائے بدن مرکزی حیرت انگیز مشنری ہیں جو دانا اور توانا خالق کی جانب رہنمائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے دماغی حیرت انگیز خلقت. یہ اس کے علاوہ عقل جو ہے وہ یہاں پہ وہ دماغی حیرت انگیز خلقت یہاں پہ بتا رہے کہ جو ہے اس کا 2nd پیراگراف میں انسان کی چھوٹی سی کھوپڑی میں
اتنا عظیم الشان مرکز کس طرح فعالیت کرتا ہے، اگر اس جانب توجہ کریں تو ہم اس کائنات کے خالق عظمت و قدرت و حکمت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ ذہن جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اتنا سا کا ذہن ہے، لیکن اس کے اندر اتنے فوٹوز ہے کہ جو ہمارے ذہن میں فوٹوز ہے، اگر اس کو فوٹوز پرنٹ نکال کے رکھنا چاہے تو ایک بلڈنگ بن جاتی ہے۔ بولے اتنے فوٹوز بھرے ہوئے اس کے اندر، اتنے تصویریں چھپی ہوئی ہے، اگر اس کو واقعی کوئی سسٹم ہوتا ہے پرنٹ نکال کے رکھتے تو ایک بلڈنگ کا انبار بن جاتا ہے، اور اتنا سارا چیز خالی آدمی کے ذہن میں۔ یہ جو ہے جسمانی حوالے سے یہ ایک خدا کے اوپر دلیل ہے، لیکن یہ دیکھ لیں، روح انسان مخلوقات عالم کی عجیب ترین شے، ٹھیک ہے؟ آدمی میں جو روح پائی جاتی ہے کہ نہیں، وہ خود جو ہے خدا پر ایک ثبوت ہے۔ آج تک کوئی آدمی یہ کیش نہیں کر سکا کہ اصلاً جو روح ہے وہ آدمی میں کہاں پہ، اور روح اصلاً ہے کیا، ابھی تک کوئی کیش نہیں کر سکا۔ یہاں پہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ یسألونک عن الروح، اے رسول تمہارے سے جو ہے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، بتاؤ کہ روح کیا ہے، خدا کا حکم ہے، وہ حکم دے دیا ہم زندہ ہے، وہ حکم دے دے گا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ابھی تک روح کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ لیسن ختم کر دیں گے، لیکن ٹیچر آ گئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی تک لوگ جو ہے وہ کرنٹ کی حقیقت کو نہیں پتہ کر سکے، جو کرنٹ ہے وہ آخر کیا ہے ابھی تک ریسرچ نہیں ہو سکی۔ اصل یہ جو حرارت آ رہی وہ ہے کیا چیز ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے کسی نہیں۔ دیکھیں روح کی سرگرمیاں، لیکن ہم بے شمار روحی اور فکری سرگرمیاں رکھتے ہیں، چاہے خود آگاہ طور پر یا خود ناخود آگاہ طور پر، اور ہر ایک ان میں سے ایک مستقل موضوع بحث ہے۔ نیز متعدد کتابوں میں اس کے بارے میں بحث ہو چکی، ان سرگرمیوں میں سے کچھ حسب ذیل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا روح کے جو ہے نا، اس کا سوال کیا آئے گا معلوم؟ سوال اس کا سوال لکھیں کہ جسم انسانیت کی 3 خصوصیات لکھیں، جس میں انسانیت کی 3 خصوصیات لکھیں۔ ہو گیا؟ 3 خصوصیات لکھیں۔ یہاں پر جو ہے روح کی خصوصیات بتا رہے، جسم کی خاصیتیں بتایا میں آپ کو، قوت دافعہ، قوت جاذبہ، بہت کچھ ہے۔ روح کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ التفکر، فکر جسم نہیں کرتا، روح کرتی۔ سیکنڈ ون دیکھیں، التجدد، نیا کام، سوچ سمجھ کے خلاقیت سے کوئی نہ کوئی نیا کام کر کے دکھاتا، یہ کیا ہے؟ روح کی فعالیت ہے۔ 2 تیسرا دیکھیں، حافظہ، ہے کہ نہیں؟ وہ 50 سال پرانی بات بھی یاد ہے، 60 سال پرانی بات یاد ہے، یہ کیا ہے؟ حافظہ، ہے کہ نہیں؟ یہ روح کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے؟ 14 مسائل کا تجزیہ اور تحلیل، بہت ساری باتیں کام دیکھ کے اسے تحلیل کر دیتے، ہے کہ نہیں؟ ارے یہ کام ہوا تو یہ کام ایسے ایسے ہوا ہوگا، اتنے لوگ مل کے کرے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ کسی کام کا تجزیہ کر دیتے ہم لوگ، توجہ کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ روح کا کام ہے، توجہ کیا؟ تجزیے کا مطلب سمجھے آپ لوگ؟ وہ تو بتا رہا ہوں، تجزیہ اور تحلیل، ہے کہ نہیں؟ مثلا ہے کہ ہم کوئی بھی بات دیکھ کے اس کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیں، ہے کہ نہیں؟ آپ مثلا آپ کے لیے مثال ایسا دوں میں کہ آپ جو ہے ہمارے گھر کو ہے تو ہم نے آپ کو شیرخرما پلائے، آپ اسے پیے کے بعد میں آپ تجزیہ کر لیتے، آپ شکر کم تھی، زیادہ تھی، سیویاں کیسے تھے، ایسے ڈرائی فروٹس ہیں، تو کیا کرتے آپ کو جوس کر لیتے، ہے کہ نہیں؟ وہ جو جوس کر لیتے نا اس کو بولتے تجزیہ، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ تحلیل کر لیتے کہ ارے اس میں اور بھی چیزیں جو نا حلول اور چیزیں ملا دیتے تو اور ٹیسٹی ہو جاتا تھا۔ تجزیہ اور تحلیل، حل کرنا مطلب ملا دینا، کئی چیزوں کو جوڑ کے ایک نتیجہ نکال لیتے، یا ایک نتیجے سے کئی چیزوں کو بکھیر دیتے، تو یہ کام روح کا ہے، سمجھے کیا؟ دوسرا ایک چیز ہے، 5ویں چیز ہے تخیل، ہے کہ آپ کے ذہن میں جو ہے ایک آگ کا دریا بنا لیتے ہو، وہ چیز ہے ہی نہیں، سمجھے کیا؟ تخیل مطلب خیال میں آپ بالکل اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا جو ہے نا تصور کر لیتے، ایک حیث ایسی چیز کو ذہن میں ڈال دیں، یہ آپ کے روح کا کمال ہے، سمجھے کیا؟ اوکے۔ اس کے بعد میں دیکھیں قصد اور ارادہ، بہت سارے آپ خود کچھ کریں گے اور نیت کر لیتے، وہ بھی آپ کے روح رہتی، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی آپ کی روح ہے۔ اس سے دیکھیں محبت اور دوستی یا دشمنی اور نفرت، کسی کو آپ سے کسی سے دوستی رہتی، کسی سے دشمنی رہتی،
وہ بھی کیا ہے آپ کے روح کا ہی کمال ہے. ہو گیا لیسن ختم کر دیں گے والا جو ہو گیا جو ہے ختم. اس میں اس کا کوشچن لکھ لیں کہ اس کا کوشچن لکھیں کہ روح کی 5 سرگرمیاں لکھیں. روح کی 5 سرگرمیاں لکھیں. ٹھیک ہے ہو گیا. اس کے علاوہ دیکھیں یہ آخری بات جو ہے نا یہ دیکھیں کہ ہو گیا اپنی پہچان. مولانا نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانا. دوسرا ارشاد ہے کہ عجیب تو لمن یجہل نفسہ کیف یعرف ربہ. میں تعجب کرتا ہوں جو آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو کیسا پہچانے گا. یہ حضرت علی کا ارشاد. ٹھیک ہے 2. تیسرا من عرف نفسہ فقد انتہا الی غایت کل معرفت و علم. جو اپنے آپ کو پہچان لیا وہ معرفت اور علم کی انتہا کو پہنچ گیا. یہ حضرت علی کا ارشاد ہو گیا. اس کے علاوہ کیا ہے معرفت النفس انفع المعارف. سب سے بہترین معرفت اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ نہیں. اس میں ارشاد حضرت علی کا عجیب تو لمن ینشد ضالتہ. میں تعجب کرتا ہوں جو آدمی اپنی کھوئی ہوئی چیز کو جو ہے نا تلاش کرتا. ارے میرا یو ایس بی گم گئی, میرا یہ گم گیا, میری گاڑی گم گئی, میرا پین, میرے پیسے گم گئے, ہے کہ نہیں. وقد اذل نفسہ فلا یطلبها. اور وہ خود کھویا ہوا ہے اور اپنے آپ کو تلاش نہیں کر رہا ہے. میں تعجب کرتا ہوں کہ انسان اپنی کھوئی چیزوں کو تلاش کرتا لیکن وہ خود بھی کھویا ہوا ہے لیکن اپنے آپ کو تلاش نہیں کر رہا ہے. یہ حضرت علی کا ارشاد ہے خاص. ٹھیک ہے اب اس میں لکھیں حضرت معرفت نفس پر 2 حدیث پیش کریں. معرفت نفس پر 2 حدیث پیش کریں. ٹھیک ہے بس ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 منٹ آگے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ 3 لیسن حل ہے یا نہیں. اگلی بار آگے 3 پڑھانا پڑیں گے. ہاں پکا حل ہے. حل ہے نا مطلب. ٹھیک ہے چلو نیکسٹ جب ہوگا تو 4تھے لیسن سے آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نیکسٹ کلاس ہے